خوش آمدید۔ آج ہماری گفتگو کا محور ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے سندھ کی سیاست، ثقافت اور آپ کہہ سکتے ہیں فکر پر بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں، جی ایم سید۔ اور ہم خاص طور پر ان کی ایک اہم کتاب مذہب اور حقیقت، اس کے تعارفی حصے کا جائزہ لیں گے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو آڈیو ہے یہ اے آئی سے تیار کی گئی ہے، تو ممکن ہے اس میں کچھ خامیاں ہوں، جیسے کہ جنس یا دیگر تفصیلات کے حوالے سے، اور یہ بھی کہ یہ مواد خالصتاً تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ تو جی ایم سید، پورا نام ان کا غلام مرتضیٰ شاہ سید تھا۔ ان کی عوامی زندگی آپ دیکھیں تقریباً 76 سال پر محیط رہی، 1919 سے لے کر 1995 میں ان کے انتقال تک۔ وہ بلا شبہ سندھ کے ایک بہت نامور سپوت تھے۔ ان کی پوری زندگی اپنی دھرتی، اپنے عوام سے بے پناہ محبت کا ثبوت ہے۔ ان کی شخصیت کے کئی پہلو تھے۔ وہ اپنی علم دوستی کے لیے، شائستگی اور خاص طور پر مہمان نوازی کے لیے بہت مشہور تھے۔ جی ہاں، بالکل۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا دسترخوان تو ہمیشہ وسیع رہتا تھا۔ جی، اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد جب آخری رسومات ہوئیں تو ہر طبقہ فکر، ہر مذہب کے لوگ شریک ہوئے۔ ہندو تھے، بدھ مت، جین مت کے ماننے والے، مسیحی، یہاں تک کہ کوریائی باشندے بھی، اور یقیناً مسلمان تو تھے ہی۔ یہ چیز میرے خیال میں ان کی شخصیت کے اس پہلو کو ظاہر کرتی ہے جو لوگوں کو جوڑنے والا تھا۔ بالکل درست۔ سید صاحب کی پوری زندگی کا ایک مرکزی خیال آپ کہہ سکتی ہیں فاصلوں کو مٹانا تھا، لوگوں کو قریب لانا۔ ان کا بنیادی پیغام ہی آمنا، بقائے باہمی اور انسان دوستی پر مبنی تھا۔ وہ سندھ کی تاریخ کو صرف ایک خطے کی تاریخ نہیں سمجھتے تھے، وہ اسے آمن، خیر سگالی اور رواداری کی ایک عظیم روایت کے تسلسل کے طور پر دیکھتے تھے، اور اسی نظریے کو وہ فروغ دینا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سندھ تو مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے، جہاں ہمیشہ سے مختلف نظریات کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ اور آج ہم جس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں، مذہب اور حقیقت، یہ دراصل جیسا آپ نے اشارہ کیا، ان کی سندھی کتاب جینہیں ڈٹھو آہے مون کا اردو ترجمہ ہے، جی، اور نظر ثانی شدہ ورژن بھی۔ اچھا، اس کتاب کو لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ سید صاحب کے جو ذاتی خیالات تھے، تجربات تھے، زندگی پر، کائنات پر، مذہب پر اور خاص طور پر تصوف پر، وہ قارئین تک پہنچائیں۔ یہ کتاب انہوں نے سندھ کے ایک عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ عنایت اللہ صوفی شہید ان کے نام منسوب کی ہے۔ جی، شاہ عنایت شہید۔ اب وہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے سماجی انصاف کے لیے، مذہبی رواداری کے لیے آواز اٹھائی، اور بالآخر اسی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دی۔ سید صاحب انہیں اپنا مرشد مانتے تھے۔ تو آئیے اب اس کتاب کے ابتدائیے میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سعید صاحب اپنے فکری سفر کا آغاز وہ کیسے بیان کرتے ہیں۔ ڈیپ ایکسپرٹ کے اس گہرے جائزے میں خوش آمدید۔ چلیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ کتاب کے تعارف میں سعید صاحب بڑی آپ کہیں ایمانداری سے اپنے ذاتی مذہبی اور فکری ارتقاء کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دور تھا جب وہ انتہائی سخت مذہبی پابندیوں پر عمل پیرا تھے، نماز، روزہ، تہجد اور دوسری عبادات میں شدت سے مشغول رہتے تھے۔ وہ روایتی مذہبی عقائد اور آپ کہہ سکتے ہیں تعصبات میں پوری طرح گھرے ہوئے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ نہ صرف ان کی اپنی نجات بلکہ پوری انسانیت کی نجات کا واحد راستہ اسی مسلک پر سختی سے چلنے میں ہے جس پر وہ خود تھے۔ صحیح۔ اس وقت تو پھر وہ دوسروں کو جو ان کے نظریات سے متفق نہیں تھے انہیں گمراہ سمجھتے ہوں گے؟ بالکل، بلکہ وہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ وہ انہیں ملعون تک تصور کرتے تھے۔ اوہ، لیکن پھر یقیناً ان کی زندگی میں کوئی اہم موڑ آیا ہوگا، کوئی فکری تبدیلی؟ جی بالکل آئی، اور اس تبدیلی کے کئی عوامل تھے۔ اچھا، کیا عوامل تھے وہ؟ ایک تو یہ کہ ان کا واسطہ دوسرے مذاہب اور مکاتب فکر کے لوگوں سے پڑا۔ جی، ان کے ساتھ بحث مباحثے ہوئے، سوالات اٹھے ذہن میں۔ بالکل۔ پھر انہوں نے دیگر مذاہب کی جو مقدس کتابیں ہیں ان کا مطالعہ شروع کیا۔ ساتھ ہی وہ سائنسی علوم کی طرف متوجہ ہوئے، اچھا، خاص طور پر مادیت
یعنی مٹیریلزم، جی تاریخ اور فلسفہ، ہم اور سر سید احمد خان کے جو عقلی اور مذہبی نقطہ نظر تھے انہوں نے بھی ان پر گہرا اثر ڈالا۔ اچھا، تو یہ سب چیزیں مل کر جی، ان تمام عوامل نے مل کر، جیسا کہ وہ خود لکھتے ہیں، ان کی آنکھوں سے نفرت اور تنگ نظری کے پردے ہٹا دیے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے زہد و تقویٰ کے مصنوعی قلعے میں بڑی دراڑیں پڑ گئیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا خود احتسابی کا عمل لگتا ہے جس نے ان کا زاویہ نگاہ ہی بدل دیا۔ بالکل، اور یہاں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے میرے خیال میں۔ وہ کیا؟ سید صاحب اپنے سفر میں مجازی محبت یعنی کسی انسان سے عشق کے تجربے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، جی، اور یہ تجربہ ان کے لیے محض ایک ذاتی معاملہ نہیں رہا، بلکہ اس نے ان کے جذبات اور سوچ کے دھارے کو ایک نئی سمت دی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس انفرادی عشق نے انہیں رفتہ رفتہ اپنی ذات سے نکالا اور ایک وسیع تر محبت کی طرف مائل کیا۔ وسیع تر محبت سے کیا مراد ہے ان کی؟ یہ محبت تھی اپنی دھرتی سے، اپنی سرزمین یعنی سندھ اور اس کے عوام سے۔ اچھا، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ سید صاحب اس تبدیلی کو محض ایک جذباتی چیز نہیں سمجھ رہے، بلکہ وہ اسے ایک فکری ارتقاء کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ اپنی ایک تحریر مجازی مرحلے کا حوالہ بھی دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح پہلے وہ ایک طرح کی انفرادی روحانی واردات یا جسے وحدت کہہ لیں اس میں گم تھے، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ نہیں، یہ حتمی منزل نہیں ہے۔ انہیں زندگی کی حقیقت، اس کی ناپائیداری کا شدید احساس ہوا، اور اسی تجربے نے انہیں انفرادی محبت سے آگے بڑھ کر آپ کہہ سکتی ہیں اجتماعی محبت کی طرف راغب کیا۔ اور وہ شاہ لطیف کی مثال دیتے ہیں، ماروی کی، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ ماروی جسے عمر بادشاہ قید کر لیتا ہے، وہ پہلے تو صرف اپنے محبوب خیت سین کے لیے تڑپتی ہے، لیکن قید کے دوران اس کی محبت کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے پورے وطن کو، اپنے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں، ہم وطنوں، سب کو یاد کرنے لگتی ہے۔ تھر کی رہنے والی تھی نا وہ؟ جی، تھر کی۔ تو اس کی محبت کا مرکز اس کے لوگ بن جاتے ہیں۔ سید صاحب اسی تمثیل کو پھر خود پر لاگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرا وطن سندھ ہے، میری محبت میرے ہم وطنوں کے گرد گھومتی ہے۔ گویا محبت کا جذبہ تو وہی رہا، لیکن اس کا مرکز بدل گیا، فرد سے اجتماع کی طرف چلا گیا، ذاتی سے قومی ہو گیا۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ کس طرح ذاتی تجربات جو ہیں وہ وسیع تر سماجی اور سیاسی نظریات کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہی ذاتی سفر، یہ جو فکری ارتقاء تھا، یہ پھر ان کے عوامی پیغام اور ان کے سیاسی نظریات سے براہ راست جڑ جاتا ہے۔ وہ بار بار سندھ کے منفرد تاریخی اور ثقافتی کردار پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سندھ تو ہمیشہ سے مختلف ثقافتوں، نسلوں، مذاہب کا سنگم رہا ہے۔ جی، اس کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، موہن جودوڑوں سے شروع ہوتی ہے۔ بالکل، ہزاروں سال پرانی تہذیب۔ پھر یہاں دراوڑ آئے، آریہ آئے، سامی، منگول نسل کے لوگ آئے۔ قدیم زمانے میں بدھ مت کا یہاں بڑا فروغ تھا۔ پھر اسلام آیا تو ویدانت اور وحدت الوجود جیسے فلسفوں کا آپس میں امتزاج ہوا۔ یہ سب وہ کہتے ہیں سندھ کی رواداری اور اس کی جامعیت کی تاریخی شہادتیں ہیں۔ بالکل، اور اس تاریخی تسلسل کو وہ صرف ماضی کا قصہ نہیں سمجھتے تھے، وہ اسے مستقبل کے لیے ایک لاہے عمل کے طور پر پیش کرتے تھے۔ اس کی ایک بہترین مثال ان کی وہ مشہور تقریر ہے جو انہوں نے 1943 میں کی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا کراچی اجلاس تھا۔ ہاں، وہ استقبالیہ کمیٹی کے صدر تھے۔ جی بالکل۔ اس تقریر میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ سندھ کی وادی نے ہمیشہ متضاد عقائد اور ثقافتوں کو اپنے اندر جگہ دی ہے، یہ رواداری کا ایک جزیرہ رہی ہے۔ انہوں نے بھگت کبیر اور گرو نانک کی تعلیمات کا حوالہ دیا کہ کیسے ان کے افکار نے یہاں جڑ پکڑی، اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کو تو انہوں نے انسانی بھائی چارے اور مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کا سب سے بڑا مبلغ قرار دیا۔ ان کا یہ پختہ یقین تھا کہ سندھ کے عوام اپنے تمام تر مذہبی اور ثقافتی تنوع کے باوجود بنیادی طور پر محبت اور ہم آہنگی سے رہنا چاہتے ہیں۔ جی، وہ سمجھتے تھے کہ یہاں مذہبی یا فرقہ وارانہ تعصبات اور تشدد کی جڑیں اتنی گہری نہیں ہیں جتنی شاید برِ صغیر کے دوسرے علاقوں میں ہوں۔ اور یہیں سے ہمیں میرے خیال میں سید صاحب کے اس بنیادی عقیدے کی جھلک ملتی ہے جو اس کتاب مذہب اور حقیقت کے تعارف کا مرکزی نقطہ ہے۔ کیا ہے عقیدہ ہے وہ یہ کہ تصوف جسے وہ اپنی منزل سمجھتے ہیں، وہ کسی ایک مخصوص مذہب یا الہیات
यानी थियोलॉजी का पाबंद नहीं है, बल्कि एक सच्चा सूफी वो हर मुमकिन जरिए से सच्चाई और मोहब्बत के मोती चुनता है, चाहे वो जरिया कोई भी मजहब हो, कोई फलसफा हो या इल्म हो। वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कौल का हवाला भी देते हैं, हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, उसे जहां पाए हासिल कर ले। और वो इस मशहूर फारसी कहावत पर भी अमल पैरा नजर आते हैं, हर मुल्क मुल्क मास्त कि मुल्क के खुदाए मास्त, यानी हर मुल्क मेरा ही मुल्क है क्योंकि ये सब मेरे खुदा का मुल्क है। ये तो बहुत ही आफाकी सोच है। जी बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा वसी तनाजुर में देखें तो सैयद साहब का ये किताब लिखने का बुनियादी मकसद क्या था? क्या वो सिर्फ अपने ख्यालात बताना चाहते थे? देखें, बुनियादी मकसद तो यही था कि अपनी पूरी जिंदगी की जो सच्चाई की तलाश थी और उसके नतीजे में जो ख्यालात और नजरियात उनके जहन में आए, उन्हें निहायत ईमानदारी और खुलेपन के साथ क़ारीन के सामने पेश कर दें। वो जानते होंगे कि इस पर रद्द अमल भी आएगा। बिल्कुल, वो बखूबी जानते थे कि बहुत से लोग, ख़ास तौर पर जो रिवायती मजहबी हलकों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इनके नताइज फ़िक्र से शदीद इख्तलाफ करेंगे, लेकिन वो इस इख्तलाफ के हक़ को तस्लीम करते थे। वो वाज़े तौर पर कहते हैं कि सच्चाई पर किसी फ़र्द वाहिद या किसी गुरोह की इजारादारी नहीं है। यानी वो एक खुले जहन की बात कर रहे थे। जी, वो एक खुले जहन और वसीउल कल्बी की अपील करते हैं। उनके नज़दीक सच्चाई एक लामहदूद समंदर की तरह है, जिसका हर कतरा अहम है, और ख़यालात का बाग लाखों मुख्तलिफ रंगों के फूलों से ही अपनी पूरी खूबसूरती पाता है। तो उनकी ये किताब भी इसी बाग में एक फूल लगाने की कोशिश थी? बिल्कुल, एक मुखलिसाना कोशिश, और ये उनकी फ़िक्री दियानतदारी की दलील है कि वो मुमकिना तनकीद का पहले से एतराफ़ कर रहे हैं। ये बात अहम है। वो इस बात का भी बरमला इजहार करते हैं कि जो क़ुदामत पसंद हल्के हैं वो शायद उनके ख़यालात को हरगिज़ पसंद ना करें और उन्हें मुर्तद या कम्युनिस्ट जैसे अलक़ाबात से नवाजें। ओह। दूसरी तरफ वो ये भी समझते हैं कि वो नौजवान नस्ल जो रिवायती मजहबी तशरीहात के नाम पर होने वाले इस्तेहसाल से बेजार होकर मज़हब से ही दूर हो गई है और मादियत परस्ती की तरफ माइल है, शायद वो भी उनके तसव्वुफ़ और रूहानियत पर मबनी ख़यालात को पूरी तरह कबूल ना कर पाए। यानी वो दोनों तरफ से एक मुश्किल सूरत हाल देख रहे थे। जी, लेकिन वो वाज़े करते हैं कि उनका मकसद किसी को अपनी तरफ माइल करना या किसी को नाराज़ करना नहीं है, बल्कि सिर्फ उन हक़ाइक़ को बयान करना है जिन तक वो अपनी तलाश और गौर व फ़िक्र के बाद पहुँचे हैं। वही जें डिट्ठो आहे मुँह जैसा मैंने देखा है। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है मेरे जहन में। सच्चाई की ये तलाश जिसका सैयद साहब जिक्र कर रहे हैं, इसकी नोयत क्या है? क्या ये कोई मतलब जामिद चीज़ है या ये एक मुतहर्रिक अमल है? सैयद साहब के नज़दीक ये बिलाशुबा एक मुसलसल इर्तकाई अमल है। अच्छा। वो कैसे? वो दलील देते हैं कि जिस तरह इंसानी समाज इर्तिका पजीर रहा है, ख़ानदानों से कबीले बने, कबीलों से कौमें वजूद में आईं, बिल्कुल इसी तरह इंसानी फ़िक्र, अकायद, रस्म व रिवाज, इबादत के तरीके, ये सब भी वक्त के साथ बदलते रहे हैं। यानी ये कोई ठहरी हुई चीज़ नहीं है? बिल्कुल नहीं। कदीम सादा अकायद ने बतदरीज तरक्की करते हुए मुनज़्ज़म और आलमगीर मज़ाहिब की शक्ल इख्तियार की। वो कहते हैं कि कानून इर्तिका यानी लॉ ऑफ एवोल्यूशन ये कायनात की एक बुनियादी हकीकत है और ये हर शुबा जिंदगी पर लागू होता है, बिशमूल मजहब और फिक्र के। तो हर दौर नई चीज़ें लाता है। जी, हर दौर नई दरियाफ्तें लाता है, नई समझ बूझ लाता है, और ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। बिल्कुल। और इसी मंतिक की बुनियाद पर फिर वो ये नतीजा अखज़ करते हैं कि किसी भी मजहबी या दुनियावी कानून को हर्फ़ आखिर समझना या किसी भी अकीदे या नज़रिए को हमेशा हमेश के लिए नाकाबिले तरमीम और ख़त्मी मान लेना, ये दरअसल फितरत के उस बुनियादी उसूल यानी इर्तिका के कानून उसके ख़िलाफ़ है। सही। वो समझते हैं कि हर मजहब में सच्चाई की कोई ना कोई किरण ज़रूर मौजूद है और तमाम मजहबी अकायद बुनियादी तौर पर फितरत के कावानीन के ताबे हैं। उनके नज़दीक तमाम मज़ाहिब का असल और मुश्तरका मकसद क्या होना चाहिए? इंसानियत की खिदमत, अमन का क़याम और इंसानों की मादी और रूहानी तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देना। तो इसीलिए उनके मुताबिक एक हकीकी सूफ़ी जो है वो लाजमी नहीं कि किसी एक मखसूस मजहबी ढांचे या इलाहियात का सख्ती से पाबंद हो। वो हर जगह से सीख सकता है। बिल्कुल, वो हर मजहब, हर फ़लसफ़े, हर इल्म और हर तजुर्बे से हिकमत और रोशनी हासिल कर सकता है। ताहम इस खुलेपन के बावजूद सूफ़ी का एक बुनियादी वस्फ़
وہ کہتے ہیں غیر جانبداری اور تعصب سے بالاتر ہونا ہے۔ اس کی محبت کسی قانون، کسی عقیدے یا کسی گروہ کی حدود میں قید نہیں ہوتی، وہ آفاقی ہوتی ہے۔ وہ کائنات کی تخلیق میں ایک گہرا مقصد دیکھتا ہے، ایک منظم منصوبہ دیکھتا ہے۔ علم اور بصیرت کو وہ تمام مذاہب کا مشترکہ جوہر سمجھتا ہے۔ اور اس کے برعکس وہ ہر اس نظریے، عمل یا رویے کو غیر فطری اور قابل مذمت سمجھتے ہیں جو انسانوں کے درمیان نفرت، دشمنی، فساد، تشدد، افراتفری اور انتشار کا باعث بنے۔ تو ان منفی قوتوں کے خلاف آواز اٹھانا ہی صوفی کا کام ہے؟ جی، ان منفی قوتوں کے خلاف سچائی اور محبت کی آواز بلند کرنا ہی سید صاحب کے نزدیک ایک صوفی کا اصل مشن ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اسی مقصد کے تحت تصوف کے راستے کے ایک ادنا مسافر کی حیثیت سے انہوں نے یہ کتاب مذہب اور حقیقت پیش کی ہے تاکہ اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا سکیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ آج کی اس ابتدائی گفتگو میں ہم نے جی ایم سید کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں کو جانا، ان کے دلچسپ فکری سفر کو سمجھنے کی کوشش کی، اور ان کی کتاب مذہب اور حقیقت کے تعارف میں جو بنیادی خیالات پیش کیے گئے ہیں ان کا جائزہ لیا۔ ان کا زور رواداری پر ہے، انسان دوستی پر، محبت اور مختلف ذرائع سے حکمت اور سچائی حاصل کرنے پر ہے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں میرے خیال میں جن پر ایک وسیع النظر اور پرامن انسانی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ اس میں جو خاص بات مجھے لگی وہ یہ ہے کہ سید صاحب تصوف کو تنگ نظری پر مبنی مذہبی تعریفوں سے آزاد کر رہے ہیں۔ وہ اسے ایک وسیع تر انسانی راستے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ یہ راستہ کسی ایک پھول کا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے خوبصورت گلدستے کی طرح ہے جس میں ہر رنگ اور ہر خوشبو کا پھول شامل ہے۔ بالکل۔ صوفی ان کے نزدیک وہ ہے جو تمام مذاہب، فلسفوں اور علوم میں جو بنیادی وحدت ہے، جو مشترکہ انسانی اقدار ہیں، ان کو تلاش کرتا ہے اور خود کو کسی ایک خانے میں بند نہیں کرتا۔ یہ نقطہ نظر آج کے دور میں جہاں شناختوں کی بنیاد پر تفریق اتنی بڑھ رہی ہے، وہاں خاص طور پر اہم ہے۔ یقیناً۔ تو یہ تھا جی ایم سید کے تصورات اور ان کی کتاب مذہب اور حقیقت کے تعارفی باب کا ایک آپ کہہ لیں تفصیلی جائزہ۔ یقیناً یہ خیالات مزید غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم اس کتاب کے پہلے باب کا رخ کریں گے۔ اس کا عنوان ہے مذاہب، ان کا تاریخی پس منظر۔ اچھا۔ اس باب میں سید صاحب مذاہب کی ابتدا، ان کے ارتقاء کے مراحل اور ان کے بنیادی عناصر پر اپنی تحقیق اور خیالات پیش کرتے ہیں۔ تو اس پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ خوش آمدید۔ جی، پچھلی نشست میں ہم جی ایم سید پر بات کر رہے تھے، ان کے سفر پر اور تصوف سے ان کے لگاؤ پر۔ جی بالکل۔ تو آج وہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں اور ان کی کتاب مذہب اور حقیقت کو دیکھتے ہوئے۔ ہاں، اس میں جو مذہب کا ایک گہرا تجزیہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہم دیکھیں گے کہ مذہب کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کے بنیادی اجزاء کیا ہیں، اور خاص طور پر اسلام کے اندر جو مختلف سوچ اور راستے ہیں ان پر سید صاحب کیا کہتے ہیں۔ ہاں، یہ ساری گفتگو مذہب اور حقیقت اور ان کے ایک اور مضمون مذہبی فکر میں وحدت اور تنوع کی بنیاد پر ہوگی۔ جی، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سید صاحب مذہب کے ارتقاء کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سید صاحب خود ایک فکری سفر سے گزرے ہیں۔ ہاں، پچھلی بار ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ ابتدائی مذہبی سختی سے نکل کر جی، ایک بہت وسیع النظری اور رواداری کی طرف آئے۔ اور انہوں نے اپنی کتاب شائع عنایت شہید کے نام کی۔ بالکل، جو خود سندھ میں رواداری کی ایک بڑی علامت سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے تنگ نظری کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اور سندھ کی یہ جو روایت ہے رواداری کی، یہ سید صاحب کے لیے بہت اہم تھی، ہے نا؟ جی ہاں، بہت زیادہ۔ وہ بار بار سندھ کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں، موہن جوداڑو سے لے کر مختلف نسلوں کا آنا ملنا جلنا۔ ہاں، بدھ مت اور اسلام کا آپس میں اثر و رسوخ، پھر ویدانت اور وحدت الوجود جیسی فکر۔ اور وہ بھگت کبیر، گرو نانک، شاہ لطیف، ان سب کو اسی کڑی میں دیکھتے ہیں۔ جی، وہ ان سب کو اسی تسلسل کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک سندھ کا اصل پیغام ہی عالمی امن، بقائے باہمی، عدم تشدد ہے۔ انہوں نے 1943 میں بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ جی،
मुस्लिम लीग के इजलास में कहा था कि सिंध हमेशा मुख्तलिफ अकीदों के लिए एक पनाहगाह रहा है। ये वाकई एक दिलचस्प नुक्ता है कि वो सिंध की तारीख को अपनी फिक्र की बुनियाद बना रहे हैं। अच्छा, तो इस पस मंज़र के साथ मजहब की इब्तिदा के बारे में वो क्या कहते हैं, तारीखी तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, सैयद साहब अपनी किताब के पहले बाब में एक मुनफरिद जाविया पेश करते हैं। वो क्या? वो कहते हैं कि मज़हब को भी एक तरह से साइंस समझकर परखना चाहिए, यानी अर्जियात, बशरियात, आसार कदीमा, इन उलूम की मदद से। मतलब रिवायती मजहबी बयानियों का मुवाजना साइंसी तहकीक से करना चाहिए। एक तरह से हाँ, वो इंसानी इर्तिका के साइंसी नज़रिए को मानते हैं कि ज़िंदगी लाखों साल पुरानी है, इंसान जंगली हालत से तरक्की करता आया। ज़बान, औज़ार, आग, ये सब बाद में आया। जी, और वो इस लंबे सफ़र का मुवाजना करते हैं रिवायती तसव्वुरात से, जैसे आदम की तख्लीक का जो वक्त बताया जाता है। चंद हजार साल पहले का। हाँ, तो वो कहते हैं साइंस उसकी तायद नहीं करती। तो फिर कदीम इंसान ने मजहब की तरफ रुख क्यों किया? क्या वजह थी? सैयद साहब के नज़दीक सबसे बड़ी वजह थी खौफ। खौफ? किस चीज का खौफ? कुदरती आफतें थीं, सैलाब, जलजले, तूफान, फिर जंगली जानवरों का डर। और वो अनदेखी ताकतें भी? बिल्कुल, जिन, भूत, प्रेत का तसव्वुर जिन्हें वो समझ नहीं पाता था, उसी खौफ से बचने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए। पनाहगाहें बनाई, जानवर पाले, आग जलाना सीखा। जी, हथियार बनाए, अनाज जमा किया, ये सब मादी तहफ़्फ़ुज़ था। लेकिन सिर्फ मादी तहफ़्फ़ुज़ तो काफी नहीं होता, ज़हनी सुकून भी तो चाहिए। बिल्कुल, सीद साहब यही कहते हैं, इंसान को ज़हनी और रूहानी तस्कीन की भी ज़रूरत थी। और इसी तलाश ने उसे रूहों और बाद अज़ मर्ग जिंदगी पर यकीन करने पर मजबूर किया। हाँ, और ये कि फितरत की ताकतों या उन रूहों की पूजा करने से मदद मिल सकती है। अच्छा, तो ये पूजा पाठ, ये इबादत शुरू कैसे हुई? यूं समझें कि इंसान ने सोचा, इन ताकतों को खुशामद से, नजराने देकर, कुर्बानियां चढ़ाकर राजी किया जा सकता है। रस्में अदा करके? जी, और इसी जमाने में टोटम और टेबू का तस्वुर भी आया। टोटम और टेबू, ये क्या है? मतलब कुछ जानवर या चीजें कबीले के लिए मुकद्दस, मददगार समझी गईं, वो टोटम, और कुछ नुकसानदेह या ममनू, वो टेबू। अच्छा, जैसे कुछ कबीलों ने अपना नस्ब जानवरों से जोड़ा? जी हाँ, जैसे कदीम अमरीकी कबाइल का भेड़ियों से, तुर्कों का मादा भेड़िए से, या अरब और सिंध में शेर से। कौमी निशानों पर जो जानवर होते हैं वो भी इसी की बाकियात हैं। रीछ, उकाब, शेर। बिल्कुल, सेठ साहब यही कहते हैं। तो ये जानवरों की पूजा से बात आगे कैसे बढ़ी, सितारों तक कैसे पहुंची? आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो सितारों और सैयारों पर गई, कौन सा सितारा अच्छा, कौन सा बुरा। और इससे फिर वो खैर और शर की दो ताकतों का तस्वुर। जी, खुदा और शैतान, या अहरुमन और यज़दान। सैयद साहब इस सारे अमल को इंसान के जहन की एक बुनियादी बेचैनी कहते हैं। बेचैनी किस चीज की? एक सहारे की तलाश, किसी खत्मी सच्चाई की। वो इंसान की बुनियादी जिबलतों का भी जिक्र करते हैं, हुसूल की ख्वाहिश, नस्ल की बका, ज़ात की बका, नफ़रत, खुदनुमाई, गुस्सा। और उन जिबलतों को काबू करने के लिए समाजी और अखलाकी उसूल बने। जी बिल्कुल, उन्हें कंट्रोल करने या उनका रुख मोड़ने के लिए। तो इस सारे तारीखी तज्जिए का निचोड़ क्या निकला? सैयद साहब क्या अहम नताइज बताते हैं? वो चंद अहम बातें सामने लाते हैं। एक तो ये कि मज़हब की जड़ें खौफ, शक, लाइल्मी में हैं, जिससे तो हम परस्ती पैदा हुई। ठीक। दूसरी बात, आज के बड़े मज़ाहिब में भी पुराने वक्तों के असरात बाकी हैं। अच्छा। तीसरी, ये जो मुनज़्ज़म मज़ाहिब आज हैं, ये तारीख के लिहाज से काफ़ी नए हैं। चौथी, खुदा का तसव्वुर भी बदला है, शिर्क से तौहीद तक पहुंचा है। पांचवी, साइंस ने बहुत से पुराने मजहबी तसव्वुरात को, तोहमात को गलत साबित किया है। और आखिरी सबसे अहम बात, कि मजहब खुद भी मुसलसल बदल रहा है। कोई भी कानून, मजहबी हो या दुनियावी, हमेशा के लिए अटल नहीं है। ये वाकई बहुत अहम नुक्ता है कि कोई चीज हतमी नहीं है। अच्छा, अब आते हैं किताब के दूसरे बाब की तरफ। यहाँ सैयद साहब मजहब के मुख्तलिफ अज्जा का तज्जिया करते हैं। जी हाँ। यहाँ वो जादू और मजहब के ताल्लुक पर भी कुछ कहते हैं। जी, वो बताते हैं कि शुरू में मजहब और जादू बहुत मिलते जुलते थे, रस्में मुश्तरक थीं, कुर्बानी, मंतर, बुखूर जलाना। मकसद ताकतों को काबू करना या मदद लेना। हाँ, लेकिन फिर रास्ते अलग हो गए।
جادو زیادہ تر دنیاوی معاملات اور ایک طرح سے ابتدائی سائنس کی طرف چلا گیا۔ اور مذہب، روحانیت، خدا، آخرت کی طرف؟ بالکل۔ تو سید صاحب مذہب کے کون سے بنیادی اجزاء بتاتے ہیں؟ وہ اسے سمجھنے کے لیے 4 بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا ہے الہیات، یعنی ڈیوینٹی۔ کائنات، خدا، روح کا علم۔ جی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ کائنات کیسے بنی، زمین کیسی ہے، اس بارے میں پرانے مذاہب کے نظریات۔ جیسے زمین چپٹی ہے، سورج گھومتا ہے۔ ہاں، وہ اس وقت کی سائنس پر مبنی تھے، آج غلط ثابت ہو چکے۔ اب یہ سائنس کا میدان ہے۔ اسی طرح زندگی اور انسان کی ابتدا کے بارے میں جو مذہبی کہانیاں ہیں، وہ بھی ان کے مطابق سائنس سے ٹکراتی ہیں، جیسے آدم کا قصہ۔ اور روح کے بارے میں؟ روح کو وہ ایک قدیم تصور مانتے ہیں، کہتے ہیں سائنس نہ اسے رد کر سکی ہے نہ ثابت۔ قرآن کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ روح خدا کا امر ہے۔ اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس پر مختلف نظریات کا ذکر بھی ہے۔ ہاں، مختصراً 4 نظریات بتاتے ہیں۔ ایک الہامی مذاہب کا ایک زندگی، پھر برزخ، قیامت۔ دوسرا؟ غیر الہامی مذاہب کا روح ازلی ہے، بار بار جنم لیتی ہے، یعنی تناسخ اور کرم کا پھل۔ تیسرا ویدانت یا وحدت الوجود؟ جی، کہ اصل حقیقت صرف خدا ہے، باقی سب عکس، مقصد اسی میں فنا ہونا۔ یہاں وہ سچل، غالب، بے دل کا حوالہ دیتے ہیں۔ اور چوتھا مادہ پرستانہ نظریہ؟ ہاں، کہ صرف مادہ حقیقت ہے، زندگی موت مادے کا بننا بگڑنا ہے۔ خدا کے تصور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ بھی بدلا ہے وقت کے ساتھ؟ سید صاحب کے مطابق بالکل بدلا ہے۔ شخصی خداؤں یعنی شرک سے شروع ہوا۔ پھر 2 طاقتیں، پھر تثلیث، پھر توحید۔ جی، لیکن سفر یہاں رکا نہیں۔ اس کے بعد خدا کا تصور مزید مجرد یعنی ایبسٹریکٹ ہوتا گیا۔ حواس سے بالا تر، زمان و مکان سے آزاد۔ ہاں، اور پھر سب سے بلند مقام وحدت الوجود کا، یعنی خدا کائنات کی کل حقیقت ہے، ہر شے میں اسی کا جلوہ۔ الگ تھلگ نہیں بلکہ ہر جگہ محسوس ہونے والا۔ جی، اور یہ نظریہ سعید صاحب کے نزدیک محبت، بھائی چارے اور وحدت پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ وہ شاہ لطیف، سعدی، بیدل کے اشعار سے اسے واضح کرتے ہیں۔ یہ تو الہیات پر بہت گہرا تجزیہ ہوا۔ اچھا، دوسرا جز کیا ہے؟ دوسرا جزو ہے عبادات و اخلاقیات، یعنی آبزرونس۔ اس میں کیا آتا ہے؟ ایک تو حسن سلوک، اچھا برتاؤ، نیک اعمال۔ سعید صاحب کہتے ہیں اس کا مقصد صرف روحانی سکون نہیں، معاشرے کی بھلائی بھی ہے۔ قوانین بھی اسی لیے بنے۔ جی، مذہبی ہوں یا ریاستی، لیکن وہ زور دیتے ہیں کہ قوانین کو وقت کے ساتھ بدلنا چاہیے۔ پرانی باتوں پر اڑے رہنا تعصب ہے۔ ٹھیک، اور اس جز میں دوسری چیز ہے نفس، یعنی انسان کی اندرونی خواہشات۔ وہ نفس کی 3 حالتیں بتاتے ہیں۔ نفس امارہ جو جبلتوں کے تابع ہے، پھر نفس لوامہ جو اچھے برے میں تمیز کرتا ہے، اور نفس مطمئنہ سب سے اونچا درجہ، انا، لالچ سے پاک، محبت، رواداری، خدمت خلق پر مرکوز۔ یہاں بھی وہ صوفیہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ جی، شاہ لطیف اور بے دل کا۔ اسی ضمن میں وہ اساتذہ، مرشدوں کے کردار پر بھی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ماضی میں وہ رہنمائی کرتے تھے، پر آج کل اکثر یہ ادارے، خانقاہیں، آشرم، وہ مفادات پرستی کا شکار ہو گئے ہیں۔ دکھاوا زیادہ ہے۔ کچھ ایسا ہی۔ علم حاصل کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ بہت اہم سمجھتے ہیں۔ وہ علم حاصل کرنے کے 4 طریقے بتاتے ہیں۔ ایک وہم و گمان والا، جو قدیم بنیاد ہے۔ دوسرا وجدانی یا الہامی، جو خاص لوگوں کو ملتا ہے مگر اس سے انتہا پسندی کا خطرہ ہے۔ تیسرا عقلی یا فلسفیانہ، جس کا صحیح غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا تجرباتی یعنی سائنسی طریقہ، جو قابل اعتماد ہے مگر حتمی نہیں۔ جی، سید صاحب کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں تمام ذرائع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کسی ایک کو حتمی نہیں ماننا چاہیے، اور علم کا مقصد اتحاد اور امن ہونا چاہیے، تفرقہ نہیں۔ بالکل۔ تو یہ ہوا دوسرا جز۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا جز ہے رسومات و عبادات، یعنی ریچولز۔ ان کی ابتدا بھی قدیم ہے۔ جی، جب انسان طاقتوں کو قابو کرنے یا تابعداری دکھانے کے لیے رسمیں کرتا تھا، بعد میں مقاصد بدلے، خدا کی رضا، نفس پر قابو، نجات، گناہوں کا کفارہ وغیرہ۔ لیکن سید صاحب یہاں تنقید کرتے ہیں۔ جی، سخت تنقید۔ وہ کہتے ہیں اصل چیز باطن کی صفائی ہے، دل کی پاکیزگی۔ ظاہری رسومات کی اہمیت بہت کم ہے۔ خدا کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔
ان کے مطابق نہیں، نجات یا بخشش کے تصور کا غلط استعمال ہوا ہے، اور کفارے کا نظریہ تو نقصان دہ ہے۔ کیونکہ یہ گناہ کے بعد اطمینان کا جواز دیتا ہے۔ بالکل، ان کے نزدیک اصل عبادت دل کا نرم ہونا، مخلوق سے محبت، ان کی خدمت ہے۔ سادی کا قول دہراتے ہیں، عبادت بجز خدمت خلق نیست۔ خدمت خلق کے علاوہ کوئی عبادت نہیں، یعنی زور باطن پر ظاہر پر نہیں۔ اور چوتھا اور آخری جزو فقہ یعنی جورسپروڈنس، مذہبی قانون جو سماجی معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پر کیا کہتے ہیں؟ سیدھا سا نقطہ ہے کہ جو مذاہب وقت کے ساتھ نہیں بدلتے وہ پرانے قانونوں سے چمٹے رہتے ہیں، جبکہ معاشرہ بدلتا ہے تو قانونوں کو بھی بدلنا چاہیے۔ پرانے قوانین پر اصرار کرنا یا تو جہالت ہے، یا پھر کچھ لوگوں کے ذاتی مفادات کا تحفظ۔ تو یہ ہے مذہب کے وہ 4 اجزاء جن کا سید صاحب نے تجزیہ کیا: الہیات، اخلاقیات و عبادات، رسومات اور فقہ۔ ان سب باتوں سے تو لگتا ہے وہ مذہب کی ایک بہت ہی عقلی اور ارتقائی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ بالکل، اور اسی تجزیے سے وہ آگے بڑھتے ہیں اس نقطے کی طرف جو شاید آج کے دور کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی مذہب کے اندر پائے جانے والے اختلاف اور اتحاد کے پہلو، خاص طور پر اسلام کے حوالے سے۔ اچھا، تو اب ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ اسلام کی مختلف تشریحات کیسے ہوئیں۔ یہ ان کی کتاب کے اگلے حصے ہیں؟ جی ہاں، باب 3 اور 4 وہ بتاتے ہیں کہ مذہبی فکر میں ہمیشہ 2 بڑے دھارے رہے ہیں۔ ایک وہ جو اختلافات، فرقوں، ظاہری چیزوں پر زور دیتا ہے، اور دوسرا وہ جو مشترکہ اقدار، محبت اور باطنی حقیقت کو اہمیت دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں بھی یہی 2 تشریحات نظر آتی ہیں؟ جی، ایک تشریح ان لوگوں کی جو مذہب کو طاقت، کنٹرول، استحصال کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ ظاہری شریعت، سخت قانون، سیاسی غلبے یعنی تھیوکریسی کی بات کرتے ہیں۔ اور دوسری تشریح کن کی ہے؟ وہ صوفیہ اور درویشوں کی ہے، جو عالمگیریت، انسان دوستی، محبت، روارداری اور مذہب کو سیاست سے الگ رکھنے پر زور دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اصل جوہر روحانیت اور خدمت خلق ہے۔ بالکل، سید صاحب ابوالکلام آزاد کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ سیاست نے کیسے مذہب کو استعمال کیا اور فقاہا کے قلم تلوار بن گئے۔ شاہ لطیف کا شعر بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ تو بہت اہم تفریق ہے، یعنی ایک ہی مذہب کی 2 بالکل مختلف سمجھ، 2 مختلف تعبیریں۔ جی ہاں، اور سید صاحب کے نزدیک یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ 2 دھارے آج بھی موجود ہیں۔ ان کا تجزیہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ اسلام کے نام پر جو مختلف نظریات اور عمل ہیں، ان کی جڑیں کہاں ہیں۔ بالکل، ایک طرف تنگ نظری، شدت پسندی ہے تو دوسری طرف وسیع القلبی اور امن کا پیغام۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج کے اسلام کو سمجھنے کے لیے ان 2 تشریحات کو گہرائی میں دیکھنا ہوگا۔ یقیناً، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہم آج کی گفتگو کو روکیں گے، تاکہ اگلی بار ہم خاص طور پر اسلام کی ان 2 تشریحات پر تفصیل سے بات کر سکیں۔ جی، استحصال کرنے والوں کی تشریح اور صوفیہ کی تشریح۔ دیکھیں گے کہ سعید صاحب اس بارے میں کیا مزید کہتے ہیں۔ زبردست۔ تو آج ہم نے جی ایم سید کے فکری سفر کو دیکھا، سندھ کی رواداری پر ان کے زور کو سمجھا، مذہب کی ابتدا اور اس کے اجزاء الہیات، اخلاقیات، رسومات، فقہ پر ان کے تجزیے پر بات کی، اور آخر میں اسلام کی 2 متضاد تشریحات کے اہم موضوع کا تعارف حاصل کیا۔ بالکل۔ اور آج کے لیے ایک آخری سوال جو سامعین سوچنے کے لیے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، وہ یہ ہے، جی، اگر سید صاحب کے مطابق مذہب کا ارتقاء انسان کو محبت، اتحاد اور وسیع النظری کی طرف لے جانے کے لیے تھا، تو پھر وہ کون سی قوتیں ہیں جو آج بھی مذہب کے نام پر نفرت، تقسیم اور تنگ نظری کو فروغ دیتی ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت گہرا سوال ہے۔ اس عمدہ گفتگو کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہم اگلی نشست میں اسلام کی ان 2 تشریحات کی کھوج یقیناً جاری رکھیں گے۔ ضرور۔ اچھا، تو پچھلی بار ہم نے جہاں بات چھوڑی تھی آج وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ان ذرائع پر ہماری گفتگو کا سمجھیں کہ آخری حصہ ہے جس میں مصنف غالباً جی ایم سید کے حتمی خیالات ہیں، اور آج خاص طور پر دیکھنا ہے کہ تصوف یعنی اسلام کا وہ باطنی پہلو اور اس کے بالکل برعکس جو ملا یا موقع پرستوں کی مصنف کے خیال میں تنگ نظری ہے، ان میں کیا فرق بتایا گیا ہے، اور مصنف کی وہ پکار کہ مذہب کی حقیقی روح کی طرف لوٹا جائے
دیکھتے ہیں یہ بحث کہاں پہنچتی ہے۔ جی بالکل صحیح کہا۔ یہ آخری حصہ ایک طرح سے مصنف کی پوری فکر کا نچوڑ ہے۔ ان کا ذاتی سفر بھی جھلکتا ہے اور ان کی حتمی سوچ بھی۔ وہ جسے حقیقی روحانیت کہہ رہے ہیں اور جسے وہ مذہب کے نام پر استحصال سمجھتے ہیں، ان دونوں کے درمیان جو ایک بنیادی کشمکش ہے اسے بہت واضح کیا جا رہا ہے۔ یہ ذرائع یا یہ کتاب کہہ لیں اسی نقطے کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ پھر شروعات کرتے ہیں مصنف کے اس مرکزی خیال سے کہ جسے وہ اسلام کا حقیقی فلسفہ کہہ رہے ہیں وہ ہے کیا؟ ذرائع کے مطابق مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ جو اصل مذہب ہے وہ ہر قسم کی ظاہری تفریق سے، مطلب رسم و رواج، ذات پات، عقیدہ، رنگ، نسل، ان سب سے اوپر ہے۔ یہ ایک آفاقی پیغام ہے۔ محبت، امن، برابری، بھائی چارہ، اس میں نفرت، تعصب، تشدد، ان چیزوں کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ جی ہاں، اور ایک بہت اہم نکتہ جو اٹھایا گیا ہے وہ یہ کہ یہ حقیقی روح ارتقاء کے فطری قانون سے ٹکراتی نہیں۔ یہ کوئی جامد چیز نہیں ہے، بلکہ عقل اور سمجھ بوجھ کی روشنی میں جو بدلتے ہوئے سماجی حالات ہیں ان کے مطابق خود کو ڈھال سکتی ہے، یعنی یہ تبدیلی کی، ترقی کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی ایک تصویر۔ اب اس کے بالکل مخالف وہ سوچ ہے جسے مصنف موقع پرستی یا ملائیت کہہ رہے ہیں۔ ان کے مطابق یہ موقع پرست کیا کرتے ہیں؟ مذہب کو ایک جامد، ناقابل تبدیل شے بنا دیتے ہیں۔ جیسے یہ ماننا کہ خدا انسانوں جیسا ہے، اس نے کتاب لکھی، فرشتے کے ذریعے بھیجی۔ مصنف اس قسم کی بالکل لفظی تشریح کو اور خدا کے اس شخصی تصور کو اصل پیغام سے دوری سمجھتے ہیں، ایک فرسودہ سوچ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس تشریح کے ذریعے یہ طبقہ مذہب کو ہر معاملے میں، انفرادی ہو یا اجتماعی، مداخلت کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ اور مصنف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس جامد سوچ کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ وقت کا ساتھ جو تعلیمات یا ہدایات شاید اتنی متعلقہ نہیں رہیں، ان کو بھی بس پکڑے رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا بتائیے؟ صرف اپنی طاقت، اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کا ڈر؟ مصنف کا تجزیہ تو یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاشرے پر اپنی گرفت کمزور نہ پڑ جائے، بس اسی ڈر سے یہ طبقہ کسی بھی قسم کی تبدیلی یا نئی سوچ کی مخالفت کرتا ہے۔ ذرائع میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ بعض اوقات یہ طبقہ شاید یہ چاہتا ہے کہ مسلمان باقی دنیا سے الگ رہیں، فرقوں میں بٹے رہیں، تاکہ ان کی قیادت چلتی رہے۔ یہ تو کافی سخت تنقید ہے، خاص طور پر یہ جو قرآن کی تشریح کا معاملہ ہے، اس پر اختلاف تو بہت بنیادی لگ رہا ہے۔ ایک طرف ملا کا اصرار کہ قرآن خدا کی لکھی ہوئی کتاب ہے، لفظ بلفظ ختمی، تو دوسری طرف صوفیانہ نقطہ نظر کیا ہے اس بارے میں؟ صوفیانہ زاویہ نگاہ، جیسا ان ذرائع میں بتایا گیا ہے، وہ قرآن کو الہامی کلام سمجھتا ہے، یعنی نبی پر ایک خاص روحانی کیفیت میں نازل ہوا۔ یہاں خدا کو لا مقام و لازمہ مانا جاتا ہے، مطلب وہ جگہ اور وقت کی قید سے آزاد ہے۔ وہ پیغام پہنچانے کے لیے کسی مادی ذریعے کا، جیسے کوئی لکھی ہوئی کتاب ہو یا کوئی پیغام لانے والا فرشتہ، اس کا محتاج نہیں۔ صوفیہ کے نزدیک قرآن بنیادی اصول اور رہنمائی دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، لیکن زندگی کے جو نئے مسائل آتے ہیں، بدلتے ہوئے حالات ہیں، ان کو سمجھنے اور حل کرنے کے لیے عقل، تجربہ اور زمانے کے تقاضوں کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ وہ جو بالکل لفظی تشریح ہے، جیسے 7 آسمان کا ذکر یا خدا کو کسی خاص جگہ پر محدود سمجھنا، اسے وہ اصل پیغام کی روح کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو بنیادی فرق تشریح کا آ گیا، لفظی بمقابلہ روحانی، جامد بمقابلہ متحرک، اور ایسا ہی اختلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پر اور مسلمانوں کی شناخت پر بھی نظر آتا ہے۔ ملا کا موقف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رہنما ہیں اور اسلام نے پچھلے مذاہب کو ختم کر دیا، جبکہ صوفی کیا کہتے ہیں؟ صوفی نقطہ نظر بالکل مختلف ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عالمگیر سمجھتے ہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ ان کی نظر میں تو ہر نیک انسان، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ نبی کا پیروکار ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 2 پہلوؤں میں فرق کرتے ہیں، ایک ظاہری پہلو جو انتظامی تھا، وقتی تھا، اور دوسرا باطنی یا روحانی پہلو جو ہمیشہ رہنے والا ہے، آفاقی ہے۔
صوفیہ اسی روحانی اور آفاقی پیغام پر زور دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف مسلمانوں تک محدود کرنا یہ تو ان کی عظمت کو کم کرنے والی بات ہے۔ واقعی یہ تو بہت وسیع نظری ہے، لیکن عملی دنیا میں مصنف کے مطابق ملایت یا موقع پرستی معاشرے پر اثر ڈالنے کے لیے کچھ نعرے استعمال کرتی ہے، جیسے ایک بڑا مشہور نعرہ ہے اسلام خطرے میں ہے۔ اس نعرے کے پیچھے کیا محرکات بتائے گئے ہیں ان ذرائع میں؟ مصنف اسے اکثر ذاتی مفادات کے لیے اور استحصال کے لیے ایک حربہ قرار دیتے ہیں۔ وہ تاریخ سے مثالیں دیتے ہیں کہ کیسے اسلام کے نام پر ہی مسلمانوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، منظور حلاج، سرمد شہید، شاہ عنایت صوفی، کتنے عظیم مفکرین اور روحانی شخصیات کو قتل کیا گیا۔ وہ 1953 کے پنجاب فسادات کی جو تحقیقاتی رپورٹ تھی، منیر رپورٹ، اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ بڑے بڑے علماء تک اسلامی ریاست کی تعریف پر متفق نہیں تھے، ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے تھے۔ تو اس سے مصنف یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے کا نعرہ اکثر انتشار پھیلانے اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور نعرہ مسلمان ایک قوم ہیں یا منتخب لوگ ہیں، اس پر مصنف کی تنقید کی کیا بنیاد ہے؟ مصنف سمجھتے ہیں کہ یہ نعرہ زمینی حقیقتوں سے میل نہیں کھاتا۔ وہ تحریک پاکستان کے ان وعدوں کا ذکر کرتے ہیں جو پورے نہیں ہوئے، جیسے مساوات، انصاف، غربت کا خاتمہ۔ وہ تقسیم کے وقت جو تشدد ہوا، نفرت پھیلی، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ پھر وہ مسلم ممالک کی عمومی پسماندگی، ان کے آپس کے اختلافات اور عالمی سطح پر ان کی کمزور حیثیت، ان سب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کی روشنی میں وہ اس نعرے کو خود فریبی کہتے ہیں، حقیقت سے آنکھیں چرانے والی بات۔ اور آخری نعرہ کہ اسلام ہی نجات کا ذریعہ ہے، اس لیے جنگ ضروری ہے، اس پر مصنف کا کیا جواب ہے؟ شریحات میں بٹے ہوئے ہیں۔ پھر وہ مسلم دنیا کی پسماندگی اور عالمی قیادت کے دعوے کے درمیان جو تضاد ہے اسے سامنے لاتے ہیں۔ وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ آج کی دنیا کچھ ملکوں کو چھوڑ کر مسائل حل کرنے کے لیے طاقت کے استعمال سے گریز کر رہی ہے۔ مصنف کے نزدیک ملایت یعنی مذہب کی وہ تنگ نظر جامد تشریح وہی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ اسے ایک لعنت تک کہتے ہیں۔ ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مذہب انسان کی بھلائی کے لیے ہے، نہ کہ انسان مذہب کے لیے بنا ہے۔ یہ تو ہوئی موقع پرست تشریح پر تنقید۔ اب آتے ہیں اس متبادل راستے کی طرف جو مصنف پیش کر رہے ہیں، یعنی تصوف۔ ان ذرائع میں تصوف کے بنیادی عقائد کیا بتائے گئے ہیں؟ سب سے پہلے تو وحدت الوجود کا ذکر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وحدت الوجود یہ تصوف کا ایک بہت مرکزی نظریہ ہے۔ اس کا مطلب ہے وجود کی وحدت، یعنی یہ عقیدہ کہ یہ ساری کائنات اپنے تمام تر فرق اور رنگارنگی کے باوجود اصل میں ایک ہی حقیقت، ایک ہی وجود یعنی خدا کا ظہور ہے۔ اس نظریے کے مطابق خدا نے ہر قوم میں اپنے پیغمبر بھیجے۔ ان کی جو بنیادی تعلیمات تھیں، سچائی، محبت، انصاف، وہ آفاقی تھیں، ہمیشہ رہنے والی، جبکہ کچھ ثانوی ہدایات وہ وقتی تھیں، مقامی حالات کے مطابق تھیں۔ حقیقت ایک لامحدود سمندر جیسی ہے، اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ارتقاء کے سفر میں محبت کی بنیاد پر آگے بڑھتے رہنا۔ تو اس نظریے کی روشنی میں یہ جو مذہبی رسومات ہیں، عبادات ہیں، ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ مصنف تو رسمی عبادات پر کافی تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ جی، مصنف کا کہنا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ثانوی تعلیمات ہیں، جیسے عقائد کی تفصیلات ہیں، سماجی تعلقات کے اصول ہیں، عبادت کے طریقے ہیں، وہ بدل سکتے ہیں، بلکہ بدلنے چاہیے۔ وہ پرانی فرسودہ رسومات سے چمٹے رہنے پر اور خاص طور پر ان رسومات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے والی ملایت پر شدید تنقید کرتے ہیں۔ وہ سچل سرمست اور علامہ اقبال جیسے شعراء کا حوالہ دیتے ہیں جنہوں نے ملاؤں کی اسی ظاہر پرستی پر تنقید کی۔
مصنف زور دیتے ہیں کہ آج کے دور کی جو مسائل ہیں، غربت ہے، ناانصافی ہے، بہتر سیاسی نظام کی ضرورت ہے، ان کے حل کے لیے ہمیں عقل اور تجربے کی بنیاد پر نئے قوانین اور نئے طریقے اپنانے ہوں گے۔ اور رسمی عبادات کے بارے میں کیا وہ انہیں بالکل بے معنی سمجھتے ہیں؟ عبادات صرف ایک مشینی عمل نہ بن کر رہ جائیں۔ جب خدا کا تصور بہت محدود اور شخصی ہو جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس چند رسومات ادا کر دیں تو نجات ہو گئی، چاہے ان کے عمل اور کردار جیسے بھی ہوں۔ سلطان باہو، شاہ لطیف، بلے شاہ جیسے عظیم صوفی شعراء نے بھی اپنی شاعری میں اسی ظاہر پرستی پر سوال اٹھائے ہیں۔ شاہ لطیف کا وہ شعر یاد آتا ہے: روزے نمازاں ایویں کم ڈیہن پر اوہے رابیو آہے جے راہے ونجیو پیرین الہانیو، یعنی روزے نمازیں اپنی جگہ مگر محبوب حقیقی تک پہنچنے کا راستہ کچھ اور ہے۔ وہ راستہ دل کی صفائی کا ہے، محبت کا ہے، خدمت کا ہے۔ اچھا، وحدت الوجود کے بعد دوسرا اہم صوفی عقیدہ انسانیت کے اتحاد کا بتایا گیا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ جس محسوس کرتا ہے اسی طرح ہر انسان کو دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ مذہب، فرقہ، قوم، نسل، ان بنیادوں پر انسانوں کو بانٹنا یہ مصنوعی ہے، نقصان دہ ہے۔ تصوف کے مطابق انسان زمین پر خدا کا نائب ہے اور اس کی فطرت میں آزادی اور محبت ہے۔ اسی لیے صوفی ہر قسم کے جبر، نفرت اور تفریق کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ ظاہر سے زیادہ باطن پر یعنی نیت اور کردار پر زور دیتا ہے۔ ان کے نزدیک عقل اور محبت مل کر ہی انسان کی بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی انسان دوست نقطہ نظر ہے۔ اچھا، تیسرا عقیدہ ہے مذہب اور سیاست کی علیحدگی۔ کیا یہ سیکولرزم کی ہی بات ہو رہی ہے؟ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، لیکن شاید اس سے بھی زیادہ گہری بات ہے۔ صوفی نقطہ نظر سے مذہب بنیادی طور پر ایک ذاتی معاملہ ہے، ایک اندرونی تجربہ ہے۔ اس کا تعلق انسان اور خدا کے درمیان براہ راست رشتے سے ہے۔ اس میں کسی قسم کے جبر یا زبردستی کی گنجائش ہی نہیں، جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس لیے ریاست کو لوگوں کے عقائد میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ صوفی عدم تشدد پر یقین رکھتا ہے اور معاشرے میں جو تنوع ہے اسے خوبصورتی سمجھتا ہے۔ تاریخ میں دیکھیں تو کبیر، نانک، دارا شکوہ، سچل سرمست، شاہ عنایت، ان سب نے اسی خیال کو فروغ دیا کہ راستے الگ ہو سکتے ہیں، منزل ایک ہے۔ اور چوتھا عقیدہ انسانوں کی برابری کا، یعنی کوئی گروہ دوسرے سے برتر نہیں۔ بالکل، مذہب، فرقے یا نسل کی بنیاد پر کسی گروہ کو برتر سمجھنا یہ صوفیانہ فکر کے بالکل خلاف ہے۔ مصنف ملائیت کو اسی لیے لعنت کہتے ہیں کہ وہ اکثر ایسی تفریق پیدا کرتی ہے۔ سچا مومن یا اچھا انسان وہ ہے جس کا کردار بلند ہو، نہ کہ وہ جو کسی خاص گروہ سے صرف رسمی طور پر جڑا ہو۔ شیخ سعدی نے کیا خوب کہا تھا: بنی آدم آزائے یک دیگرن کہ در آفرینشس ز یک گوہرند۔ تمام انسان ایک ہی جسم کے اعضاء ہیں کیونکہ وہ ایک ہی جوہر سے پیدا ہوئے ہیں۔ پانچواں عقیدہ جو ذرائع میں بیان ہوا وہ اصل اسلام اور کفر کی اقدار کا موازنہ ہے۔ یہ تھوڑا سا وضاحت طلب ہے۔ جی، یہاں کفر سے مراد کسی خاص مذہب کا انکار نہیں ہے، بلکہ وہ منفی قدریں ہیں جو انسانیت کو تقسیم کرتی ہیں۔ مصنف کے مطابق اصل اسلامی یا صوفیانہ اقدار کیا ہے؟ بے غرضی، اتحاد، محبت، عدم تشدد، انسانی ہمدردی۔ اور اس کے مقابلے میں کفر کی اقدار کیا ہیں؟ خود غرضی، نفاق، نفرت، طاقت کا استعمال، تنگ نظری۔ تو صوفی ہر اس نظریے یا عمل کے خلاف ہے جو انسانوں میں تفریق پیدا کرے، نفرت پھیلائے یا طاقت کے ذریعے اپنی بات منوانا چاہے۔ بقائے باہمی اور رواداری، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یہ بنیادی اصول ہیں۔ یہ تو تصوف کا ایک بڑا جامع خاکہ سامنے آ گیا۔ اب ذرا مصنف جی ایم سید کے ذاتی نقطہ نظر اور ان کے حتمی خیالات کی طرف آتے ہیں۔ ان کا اپنا سفر کیسا رہا اس نظریے تک پہنچنے کا؟ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ سید صاحب اپنی کتاب ریلیجن اینڈ ریالٹی یعنی مذہب اور حقیقت کے دیباچے میں خود بتاتے ہیں کہ وہ جوانی میں بہت زیادہ پابند صوم و صلات تھے اور قدامت پسند خیالات رکھتے تھے، لیکن پھر وسیع مطالعہ کیا، مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے لوگوں سے ملے جلے، گہرا غور و فکر کیا تو ان کے خیالات بالکل بدل گئے۔
وہ روایتی مذہب کی پابندیوں سے نکل کر تصوف کی اس وسیع دنیا میں آ گئے۔ انہوں نے اپنی کتاب کا انتساب بھی شاہ عنایت شہید کے نام کیا ہے، جو سندھ کے ایک عظیم صوفی تھے اور جنہیں مذہبی تنگ نظریں اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف آواز اٹھانے پر شہید کر دیا گیا تھا۔ تو سید صاحب نے تصوف یا انسانیت کے اس راستے کو کیوں چنا؟ ان کے نزدیک کس کی کیا اہمیت ہے؟ سید صاحب کی دلیل یہ ہے کہ یہی وہ راستہ ہے جو انسانوں کو جوڑ سکتا ہے، امن لا سکتا ہے، خوشحالی لا سکتا ہے۔ یہ مذہب کی ان غلط تشریحات کے بوجھ سے آزاد کرتا ہے جو نفرت اور تقسیم پیدا کرتی ہیں۔ ان کے نزدیک آج کی دنیا کی جو پیچیدہ مسائل ہیں، ان کا حل اسی انسان دوست، عقل پر مبنی اور ارتقاء کو قبول کرنے والی سوچ میں ہے، جسے وہ تصوف کہتے ہیں۔ کیا آپ سید صاحب کے پیش کردہ تصوف کے جو بنیادی نکات ہیں ان کا خلاصہ کر سکتی ہیں، جیسا کہ ان ذرائع میں بیان ہوا؟ جی بالکل، سعید صاحب کے خیالات کو چند نکات میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ پہلا تو وہی وحدت الوجود، خدا ہی حتمی حقیقت ہے، کائنات اسی کا عکس ہے، لیکن وہ اس کی انتہا پسندی سے خبردار کرتے ہیں، مطلب ایسا نہ ہو کہ انسان دنیا ہی چھوڑ دے یا خیر و شر میں تمیزی ختم کر دے۔ ان کے نزدیک زندگی سے محبت کرنا، اس کی خوبصورتی، اس کی جد و جہد سے، یہی اصل میں خدا کی مرضی پر چلنا ہے۔ اس کے لیے صحیح علم اور سمجھ ضروری ہے۔ دوسرا، خدا ماورائے تصور، خدا کو انسانی صفات دینا، غصہ، انتقام وغیرہ، یا اسے کسی شکل میں محدود کرنا جیسے بت پرستی، یا پھر اسے کائنات سے بالکل الگ سمجھنا، دوئی، یہ دونوں گمراہی ہیں۔ وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے تصور سے باہر ہے۔ تیسرا، کائنات کا مطالعہ، کائنات میں نظم بھی ہے اور بظاہر بد نظمی بھی۔ وہ خدا کے ذاتی تصور پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ ہمیں معجزات، جنت دوزخ کی لفظی تصویروں اور مذہبی پیشواؤں کو خدا کا ایجنٹ سمجھنے کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت اور مشاہدے سے ٹکراتا ہے۔ چوتھا، انسانیت ایک جسم، تمام انسان اختلافات کے باوجود برابر ہیں اور محبت ہی انہیں جوڑ سکتی ہے۔ پیغام ایک ہی ہے۔ وہ تو الحاد اور مذہب کو بھی ایک ہی سکے کے دو رخ سمجھتے ہیں، ایک ارتقاء پر زور دیتا ہے، دوسرا انقلاب پر، مگر دونوں تبدیلی چاہتے ہیں۔ چھٹا، علم اور محبت، مذہب کی روح، تعصب، نفرت، خود غرضی، ان پر قابو پانے کا راستہ علم اور محبت ہے، اسی سے امن اور ترقی ممکن ہے۔ اور ساتواں، ثقافت اور ترقی پسندی، اپنی ثقافت کا احترام کریں لیکن عقل اور احساس کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے۔ وہ جمود کے سخت خلاف ہیں اور نئی تعمیر، نئے خیالات، ترقی پسندی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ تو ایک مکمل سماجی اور روحانی نظام کا خاکہ لگ رہا ہے۔ سید صاحب کا ایک مثالی معاشرے کا تصور کیا تھا پھر؟ جی، وہ ایک ایسے معاشرے کا خواب دیکھتے تھے جہاں ریاستی معاملات منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوں، مذہب کی بنیاد پر نہیں۔ ہر فرد کو اپنے عقیدے پر عمل کرنے یا نہ کرنے کی مکمل آزادی ہو، عدم تشدد کا اصول ہو، معاشرہ خود غرضی، لالچ، انا پرستی سے پاک ہو، کیونکہ ان کے خیال میں یہی چیزیں عدم مساوات، سامراجیت اور سرمایہ دارانہ استحصال کو جنم دیتی ہیں۔ موسیقی، فنون لطیفہ، ادب، ان کے ذریعے ایک صحت مند اور خوشگوار ماحول کو فروغ دیا جائے، سچائی پر کسی ایک گروہ کی اجارہ نہ ہو اور ریاست کا کوئی سرکاری مذہب نہ ہو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لازماً امتیازی سلوک اور امریت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی بلند ویژن ہے۔ کیا مصنف پر امید ہے کہ دنیا کبھی ان اصولوں کو اپنائے گی بھی؟ ذرائع کا جو اختتامی خیال ہے وہ یہی ہے کہ دنیا ابھی تلخ تجربات سے گزر رہی ہے۔ تشدد، نفرت، استحصال، تنگ نظری، یہ سب بالآخر ناکام ہوں گی، اور جب انسان تھک ہار جائے گا تو وہ مجبوراً انہی آفاقی اصولوں کی طرف لوٹے گا، محبت، رواداری، عقل، انصاف، جو تصوف کی روح ہیں۔ مصنف ایک فارسی شعر کا حوالہ دیتے ہیں: نادانگ گر کند کند بے بسیاری غلط، دانا چو کند کند ہما کار درست۔
یعنی نادان آدمی بہت سی غلطیاں کر کے سیکھتا ہے، جبکہ دانا وہی کام پہلی بار میں ہی ٹھیک کر لیتا ہے۔ شاید دنیا بھی نادانوں کی طرح بہت سے تجربات اور غلطیوں کے بعد ہی صحیح راستے پر آئے گی۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ان ذرائع میں جو بنیادی کشمکش دکھائی گئی ہے وہ اسلام کی دو الگ الگ تشریحات کے درمیان ہے۔ ایک طرف تصوف ہے جو آفاقی محبت، باطنی روحانیت، عقل، ارتقاء اور انسانیت پر زور دیتا ہے، اور دوسری طرف ملائیت یا موقع پرستی ہے جو مصنف کے مطابق جامد ہے، ظاہر پرست ہے، اکثر استحصالی ہے اور تبدیلی کے مخالف ہے۔ بالکل، یہ تجزیہ جو براہ راست ان تحریروں سے لیا گیا ہے، یہ مذہبی فکر کی پیچیدگیوں کو سامنے لاتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کسی بھی مذہب کے اندر وہ جو لفظی رسمی تشریح ہے اور جو روحانی آفاقی تشریح ہے، ان کے درمیان ہمیشہ ایک کھینچا تانی، ایک کشمکش جاری رہتی ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا جو مذہبی خیالات کے سماجی اور سیاسی اثرات کو گہرائی میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں ایک نکتہ جو ان ذرائع کو پڑھتے ہوئے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے، کوئی بھی روایت چاہے وہ مذہبی ہو، ثقافتی ہو، نظریاتی ہو، وہ اپنے بنیادی اصولوں اور اپنے ورثے کو بدلتے ہوئے زمانے کے تقاضوں کے ساتھ، نئی دریافتوں کے ساتھ، انسانی سمجھ بوجھ کے ارتقاء کے ساتھ کیسے ہم آہنگ رکھ سکتی ہے۔ وہ کون سی نازک لکیر ہے جہاں روایت کا تحفظ جمود بن جاتا ہے اور کہاں جدت پسندی اپنی جڑوں سے ہی کٹ جاتی ہے۔ یہ سوال ہے جس پر غور کرنے کے لیے ہم اپنے سننے والوں کو چھوڑے جاتے ہیں۔